تو بات نبی لاجواب ہے، بے شک علی تو بات نبی لاجواب ہے، کیونکہ خدا نبی کا علی انتخاب ہے، کیونکہ خدا نبی کا علی انتخاب ہے۔ بغض علی جو دل میں رکھے ہے قول مصطفیٰ، بغض علی جو دل میں رکھے ہے قول مصطفیٰ، دنیا و آخرت میں اسی پہ عذاب ہے۔ ماشاءاللہ آج مجھے دوہری خوشی ہو رہی ہے، اس لیے کہ ایک تو آپ حضرات کو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے اور دوبارہ آپ لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے، اور ڈبل خوشی ہے کہ خطیب ہندوستان، فصیح اللسان، بلیغ البیان، قادر الکلام، حضرت العلام مولانا کامران صاحب یہ میرے 22 سال پرانے دوست ہیں، اور 22 سال کے بعد آج یہاں اتفاقاً اللہ نے ہم لوگوں کو ملایا۔ جب یہ تقریریں کرتے تھے تو اس وقت ہم دوران تحقیق تھے، جب ان کی مجلس میں جایا کرتے تھے دور سے دیکھ کے بلا کے قاری صاحب آگے آ جائیے، اب انہوں نے آگے بلاتے بلاتے اوپر بٹھا دیا۔ ماشاءاللہ مولانا کامران صاحب کی موجودگی میرے لیے باعث فخر ہے اور باعث خوشی ہے۔ ٹائم میں آپ کا زیادہ نہیں لوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آواز میری بیٹھ گئی ہے، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، بیٹھی آواز سے میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت کروں گا۔ اور آج جو چل رہا ہے موضوع اور حق اور باطل کو ایک جگہ نہ ملاؤ، مولانا کامران حیدر صاحب کا بھی یہی موضوع تھا، تو میں نے سوچا کہ اسی کو تھوڑا آگے بڑھا دیا جائے۔ حق اور باطل ایک جگہ مل ہی نہیں سکتے، اگر کوئی ملانا بھی چاہے تو مل نہیں سکتے۔ جس طرح سے آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے حق اور باطل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو ان سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان سے بھی محبت کرتے ہیں، تو یہ تو دو رنگی ہے، دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، ہے اپنی محبت کا انداز جدا گانا، ظالم سے بھی الفت ہے مظلوم سے بھی یار۔ تو سامعین محترم، ابھی دوپہر ہم نے ایک جملہ بولا تھا کہ تراویح پڑھنا حرام ہے، تو یہ ہم نے جذبات میں نہیں ہے، دھوکے سے نہیں ہے، سبقت لسانی میں نہیں کہا تھا، جان پوچھ کے کہا تھا، اور حقیقت تراویح پڑھنا ہے ہی حرام۔ اور آج میں مولانا کامران صاحب کی موجودگی میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ان کی تائید حاصل ہو جائے گی کہ تراویح نہ قرآن کریم میں ہے نہ حدیث کریمہ میں ہے۔ پورے قرآن کریم میں 30 کے 30 پارے میں 114 سورتوں میں 7 منزلوں میں کہیں لفظ تراویح ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی مجھے دکھا دے تو میں دوبارہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اور نہ لفظ تراویح جتنی بھی احادیث کریمہ ہے نا اس وقت کی، کیونکہ حدیثیں تو 210 سال کے بعد وجود میں آئی ہے نا، پہلے حدیثیں تو جلا دی تھی، کچھ حدیثیں حضرت ابوبکر نے جلائی، کچھ حضرت عمر نے جلائی۔ اچھا یہ انٹرنیٹ سے ہمیں بڑی آسانی ہو گئی ہے، اب اگر کوئی حوالہ مانگتا ہے تو کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں، اس سے کہو بھائی یوٹیوب نکالو، گوگل نکالو، اور صرف اتنا کہہ دو کہ حدیثیں کس نے جلائی، فوراً نکل کے آ جائے گا، کس نے جلائی، کب جلائی، کیوں جلائی، کتنی جلائی، پس منظر کیا تھا، پیش منظر کیا تھا، حوالہ بالکل سب کے پاس موجود ہے۔ اب ہمیں حوالوں کی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان کی جیب میں حوالہ موجود ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت ابوبکر نے حدیثیں جلائی، آپ موبائل کھولیے اور اس میں کہیے کہ حضرت ابوبکر نے حدیثیں جلائی، فوراً سال نکل کے آ جائیں گی۔ اب ہمیں کتابوں کی سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے آسانی ہے۔ اچھا
جب لفظ تراویح نہ قرآن کریم میں ہے نہ حدیث پاک میں ہے تو پھر آخر پڑھتے کیوں ہیں؟ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو آئیے عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلی دلیل ہماری یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے کبھی تراویح نہیں پڑھی۔ کوئی مائی کلال، پوری دنیا کا ملا مفتی کوئی بھی ہو A to Z، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آقا علیہ السلام نے تراویح پڑھی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آقا علیہ السلام رمضان میں نفل عبادت کیا کرتے تھے، خود ہی پڑھتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے صحابہ کرام بھی نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضور خود پڑھتے تھے لیکن پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ تو یہ نماز نافلہ ہے۔ کیا ہے؟ نماز نافلہ۔ اچھا، رسول نے نہ پڑھی نہ پڑھنے کا حکم دیا، تو نہ پڑھی نہ پڑھنے کا حکم دیا تو تراویح کا رواج ہی نہیں ہے، یعنی شریعت میں تراویح نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آیا، ان کے دور میں بھی تراویح نہیں پڑھی جاتی تھی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں نا، سبھی جانتے ہیں۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا، ان کا دور خلافت آیا، تو تقریباً ان کا دور حکومت 20 سال رہا ہے۔ 10 سال تک تراویح نہیں ہوئی، 10 سال تک تراویح نہیں پڑھی گئی۔ انہوں نے سوچا کہ لوگ زیادہ چینی ہوئی یا کرنے لگے کہیں حکومت کو خطرہ نہ ہو جائے، اس سے بہتر یہ کہ چینی گوئیاں کریں گے کہ وہاں کا گورنر یہ کر رہا ہے، وہاں کا گورنر یہ کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا تمہیں ڈیوٹی لگاتے ہیں، میں کہا چلو نماز پڑھو، نماز پڑھو، چلو چلو صاحب کیا پڑھے جی؟ تراویح پڑھو۔ اب لگا دیا تراویح میں صاحب پڑھ رہے، صبح کو بیگوں میں چینی گوئیاں ہوئی کہ بھائی یہ کون سی نماز ہے؟ یہ تو بدعت ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، یہ آپ نے کون سا طریقہ رائے کیا اسلام میں؟ عمل بدعت ہذہ، کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ یہ اچھی بدعت ہے۔ کیا کہا؟ رائج کرنے والے نے کیا کہا؟ یہ اچھی بدعت ہے۔ آپ میرے جملے کو ذرا غور سے سن لیں، یہ اچھی بدعت ہے۔ اور جب تراویح پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جو میں نیت کرتا تھا وہ پڑھ کے سنا دوں، جو میں کرتا تھا وہ سناؤں گا تو آپ کو ذرا لطف آئے گا۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت، واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے محمرہ کعبہ شریف کو اللہ اکبر۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت۔ جس نے تراویح رائج کی اس نے کیا کہا؟ بدعت۔ ملا کیا کہہ رہا ہے؟ سنت۔ اب یہ بتاؤ کہ ہم ان کی مانیں یا ان کی مانیں؟ ان کو صحیح کہیں یا ان کو صحیح کہیں؟ اگر ان کو صحیح کہتے ہیں تو تراویح بدعت ہے، اور ان کو صحیح کہتے ہیں تو یہ سنت کہہ رہے ہیں، تو ہم تو شش و پنج میں پڑھ کے کنفیوز ہو گئے نا کہ اب ہم کیا کریں۔ تو اب جو لوگ سنت کہہ رہے ہیں تو وہ اپنے دوسرے خلیفہ کو نہیں مان رہے، اپنے دوسرے خلیفہ کو مانے ہی نہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز بدعت، تو بالکل صحیح تھا۔ اب اگر آپ سنت کہو گے تو انہوں نے تو سنت نہیں کہا، تم سنت کیوں کہہ رہے ہو؟ تو خلاف ورزی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں۔ اب نمبر 1 تو تراویح پڑھنا بدعت ہے، سنت نہیں ہے۔ تو اب اگر ہم نے بدعت کو سنت کہا تو ایمانداری سے بتاؤ کہ جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جھوٹ ہوا کہ نہیں؟ تو جھوٹ بولنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اب تراویح حرام ہوئی کہ نہیں؟ جھوٹ بولنا حرام ہے کہ نہیں؟ تو تراویح کیا ہوئی؟ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ
इधर लानत शुरू हो गई। ये तो दलील थी हमारी। अच्छा आ जाइए फिक़ही मसाइल में। सुन्नत नमाज की कभी भी कहीं भी जमात नहीं है। हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, फर्ज नमाज जमात है या वाजिब की जमात है, नमाज ईदैन वाजिब है, जमात है, और जनाजे की नमाज है, जमात है, और कभी कभी नफल नमाज की भी जमात होती है, जैसे नमाज इस्तिस्का है, नमाज कसूफ है, वो भी हालात के तहत। तो कभी कभी नफल की जमात हो जाती है वरना फर्ज और वाजिब की जमात है। सुन्नत नमाज की कभी भी कहीं भी जमात है ही नहीं, न अहले तशय्यो में है, न अहले सुन्नत में है। शिया सुन्नी का इस पर इत्तेफाक है कि नमाज सुन्नत की जमात नहीं है। तो जब नमाज सुन्नत की जमात ही नहीं है तो सुन्नत बना के उसको जमात से पढ़ क्यों रहे हो? पहली बात तो लफ्ज़ तरावी ना कुरान में, ना हदीस में, ना रसूल ने पढ़ी, ना हजरत अबू बकर के ज़माने में हुई, हजरत उमर के ज़माने में भी 10 साल के बाद शुरू हुई, और उन्होंने खुद इकरार किया कि ये सुन्नत नहीं बिदअत है, और मुल्ला कह रहा कि सुन्नत है, उसको भी पढ़ रहा है जमात से। अब बताओ, सारे तो दलाइल हमारी तरफ जा रहे हैं, उनके पास जवाज का कोई दलील ही नहीं है। तो अब जब जवाज की कोई दलील नहीं है तो एक ही चीज बचती है जिसको कहते हैं जिद, जिसको कहते हैं चिढ़। अगर तुम मना करोगे तो तुम्हारी नहीं मानेंगे, हम पढ़ेंगे जरूर, हमें तो पढ़नी है, तुम्हारा उल्टा करना है। अच्छा, उसके लिए हमें जहन्नम में जाना पड़ेगा। जैसे शैतान अड़ गया ना, नहीं मुझे चाहे जहन्नम में जाना पड़े लेकिन आदम को सजदा नहीं करूंगा, चाहे हमें जहन्नम में जाना पड़े अली को नहीं मानेंगे। तो ठीक है, अल्लाह ने भी कह दिया कि अगर तुम अली को नहीं मानोगे तो रास्ता क्लियर है, जाओ सीधे जहन्नम में। और अल्लाह ने अली को इख्तियार दे दिया, या अली अंत क़सीमन नार वल जन्नह, ए अली जन्नत और जहन्नम को तू बांटेगा। जब अली बांटेगा तो ईमानदारी से बताओ, अपने चाहने